کبھی آپ نے ذائچے کے بارے میں سنا؟ کیا ہوتا ہے ذائچہ؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے اپنا ذائچہ بنوایا ہو اور ذائچہ بنانے والے نے کہا ہو کہ دیکھیں یہ فلاں جو ہے ستارہ یہ اس گھر میں ہے اور آپ اس گھر میں ہیں، اور یہ ستارہ کہ آپ کو اس گھر سے نکال کے اس گھر میں بھیج دے گا، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کو کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ستارے آپ کی زندگی پہ اثر کرتے ہیں، چاند آپ کی زندگی پہ اثر کرتا ہے، سورج آپ کی زندگی، اس طرح کی باتیں وہ بہت کر رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ستاروں کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ سمندر کی لہروں پہ چاند کا اثر ہوتا ہے. چاند کی تاریخوں میں پتہ ہوتا ہے کہ اب سمندر چڑھے گا اور اب اترے گا. تو سمندر کی لہروں پہ تو چاند کا اثر ہوتا ہے، ستاروں کا ہوتا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی زندگی پر ستاروں کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں، پر مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کا آپ کی زندگی پہ بہت اثر و رسوخ ہوتا ہے. وہ چاہیں تو آپ کی مدد کر سکتے ہیں بہتری کی جانب، اور چاہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچا کے خرابی کی طرف دھکیل سکتے ہیں. اور ایسا وہ انجانے میں لاشعوری طور پر کر رہے ہوتے ہیں. اور گھروں میں یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی 2-3 لوگ گینگ اپ کر رہے ہوتے ہیں ایک کے اوپر. کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جو کہ نشانہ بن رہا ہوتا ہے، کوئی ایک بندہ جس نے روگی ہونے کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی مینوں کی جو مرضی ہوئے. کسی کو قربانی کا بکرا یا صدقے کا بکرا سمجھا جاتا ہے گھر میں کہ ہر چیز ایدے تے پا دیو، اسکیپ گوٹ، ہر مدعا ایدے تے پا دیو، اور کہتے ہیں ہاں ہاں میرا ہی قصور ہے، میرا ہی قصور ہے. تو پھر یہ سمپل فیملیز ہیں. پھر دین these are simple pure families. Then there are blended families جن میں پیوند کاری ہوتی ہے، کچھ ستیلے پن کا اثر ہوتا ہے. کہیں والد ستیلا ہوتا ہے، کبھی والدہ ستیلی ہوتی ہے، کبھی بچوں کا باہر ایک حقیقی باپ یا ماں ہوتی ہے جو دور بیٹھے ہوئے اثر ڈال رہی ہوتی ہے، اور ایک ماں جس کا جوان بیٹا ہے اس کا خامد جو کہ اس بیٹے کا باپ نہیں ہے بلکہ ستیلا والد ہے، وہ مشکل میں پھنسی ہوتی ہے کہ اگر وہ خامد کو ساتھ دے تو بیٹا ناراض ہوتا ہے، بیٹے کا ساتھ دے تو خامد ناراض ہوتا ہے، اور وہ ایک چپکلش میں رہتی ہے. ان کو ہم بلینڈڈ فیملی کہتے ہیں، جنہیں آپ بروکن فیملیز کہتے ہیں. بروکن فیملی ایکچولی نیگیٹو ورڈ ہے، اور ہم بروکن کے لفظ کو تکلیف دہ ورڈ سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو بلینڈڈ کہتے ہیں. جو بلینڈ ہو گیا آپ کے ساتھ، پیوند کاری ہو گئی ہے، اور اس کو بھی ایبزارب کرنے میں مدد فراہم کرنی ہوتی ہے. کیونکہ جب کوئی نشے کے علاج میں آتا ہے تو اس کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں جس نے ان کو بیمار کیا ہوتا ہے، اس میں صدیوں سے پیچھے ایک ڈی این اے چل رہا ہوتا ہے جو کہ نشے کی بیماری کا ذمہ دار ہوتا ہے. ڈی این اے جو دادا پردادا پردادا کے بھی دادا وہاں سے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈی این اے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ایک بیج کی طرح، وہ سازگار فضا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے تو میں ابھروں. اور پھر فیملی میں ماحول ایسا ہوتا ہے، ٹینشنیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لائق فائق لوگ بعض اوقات ایک ہی فیملی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بڑی خطرناک سچویشن ہوتی ہے جب کسی ایک ہی فیملی میں 5-6 لائق اکٹھے ہو جائیں تو سمجھے اس فیملی کا اللہ ہی حافظ ہے. جس فیملی میں کوئی ایک پی ایچ ڈی ہو، ایک کوئی بہت بڑا لائر ہو، 2 ڈاکٹر ہوں، ایک سائیکالوجسٹ ہو، ایک کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، اور یہ ساری ایک ہی فیملی ہو، تو سمجھیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے کوئی اچھی خبریں لے کے نہیں آئیں گے. اور جب ہمارے پاس ایک بچہ آتا ہے تو کسی کے کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم اس بچے کے پیچھے یہ جو سارا تانا بانا ہے ہمیں اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور وہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم سٹیریو ٹائپ کر چکے ہوتے ہیں. سٹیریو ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیملی آتی ہے، اس کو کانوں کان بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم انہیں ٹائپ 7 میں ڈال دیتے ہیں، چلو تم ٹائپ 7 ہو. اب ٹائپ 7 میں آگے اس کا حل ہے، آگے سلوشن ہے. ٹائپ 7
جس میں ایک ستیلا باپ ہے اور اوپر سے نشے کا مریض ہے، یا ستیلا باپ ہے نشے کا مریض نہیں، پر اس کا ستیلا بیٹا وہ نشے کا مریض ہے، اور اس کی جو ماں ہے وہ مصیبت میں ہے، اور اس ستیلے بچے کا حقیقی باپ باہر بیٹھ کے کہہ رہا ہے تو پتر میرے کو لا جا، تو پھر ویکھی کی ہوندا ہے، اور اگر وہ جاتا ہے تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، وہ غیر ذمہ دار طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہمیں پیچھے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ٹائپ 6 ٹائپ 7 ٹائپ 4 ٹائپ 3 فیملی کے اندر سٹرکچر کیا، اور اس کی ایک ذائچہ بنانا ہوتا ہے کہ کون سا ستارہ کون سے برج میں ہے اور کون سے گھر میں ہے، اور ادھر سے کہاں وہ جاتا ہے، اور اس کا کہاں تعلق ہے، کس سے واسطہ ہے، کیسے اس پہ کوئی اثر و رسوخ ہوگا، کے تعلقات کس کس سے ہیں، بندے آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے، اور کون کون اس کے علاج میں خرابیاں پیدا کر سکتا ہے۔